فلسفے کا اثر جب مسلمانوں میں بڑھا اور مامون الرشید کے دور میں خاص طور پہ علوم میں ترقی ہوئی، تو جو علوم عیسائیت سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئے اور جنہوں نے اسلامی عقائد پر اپنا اتنا اثر ڈالا کہ اب تک علم کلام میں ان کے نظریات پر بحث کی جاتی ہے، اور جس علم نے مکمل طور پہ اس وقت کے اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ یہی فلسفہ تھا۔ اور ایک معرکۃ الآراء بحث شروع ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے کیا اپنے وعدے کے خلاف وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور جو وعید اس نے سنائی ہے کیا اس کے خلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایمان پر جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، کیا اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ بولے اور اللہ وعدے سے پھر جائے اور اہل ایمان کو جہنم میں جھونک دے؟ اور اللہ نے جن جن کاموں پر جہنم کی وعید سنائی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ان کاموں سے ہٹ جائے، ان باتوں سے ہٹ جائے اور قیامت کے دن ان سارے مظالم کو اور ان ساری زیادتیوں اور بدعنوانیوں کو عین عدل قرار دے کے جتنے ظالم ہیں سب کو جنت میں بھیج دے؟ یہ وہ بحث تھی جس کا آغاز اس وقت میں ہوا، اور اس کی باز گشت اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کو یہ اس وقت بھی ملے گی جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ختم ہوا اور ان کے نامور پوتے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کی توحید کے داعی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور ان کے شاگرد شہید فی سبیل اللہ مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دور کے علماء نے آپس میں بحث کی، اور وہ اتنی علمی بحث ہے کہ اب تو اس کے سمجھنے والے ان دیار میں شاید پورے ملک میں 100-200 افراد ہوں گے بس، اور اتنی علمی بحث ہے وہ کہ وہ عوام کی سمجھ میں آنے کی ہے بھی نہیں، اور خلاصہ اس کا وہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالی کیا یہ کر سکتا ہے کہ اہل ایمان کو جہنم میں پھینک دے اور اہل کفر کو جنت میں داخل کر دے؟ اس سلسلے میں جو گمراہ فرقے تھے اور ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اہل سنت والجماعت نے اس عقیدے کی معمولی سی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے مخالفین سے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ ایسے نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ مجبور ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ اللہ مجبور ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے بھی مجبور ہے اور اس کو اضطرار لاحق ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ اللہ ایسے کرے گا
تو ہم کہتے ہیں اللہ ایسے کر سکتا ہے لیکن ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالی شانہ مکمل طور پہ مالک اور مختار ہے، اور اس کی تمام مخلوق، خواہ وہ عام انسان ہو، اولیاء کرام ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جو کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حق ہے، حق تعالی شانہ مالک اور مختار ہے، جو حکم دے وہ عین حکمت پر مبنی ہے، جو تصرف فرمائے اس کے مکمل اختیارات ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے وعنت الوجوہ، اور چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی۔ اللہ اپنی ساری مخلوق کو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ اپنی ساری مخلوق کو جہنم میں بھیج دے اور کسی کے ایمان اور کفر کی پرواہ نہ کرے، تو اللہ کا یہ فعل ظلم سے پاک ہے، اللہ کا یہ فعل فساد سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اگر سب کو بغیر کسی وجہ کے دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب دیتا رہے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مطالبہ کرے، اور نہ ہی اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز کی کہ اللہ کے لیے ظلم ثابت ہو جائے، معاذ اللہ۔ اور اللہ اتنا مالک اور مختار ہے کہ سب کو کرم فرما کے جنت میں بھیج دے اور معاف فرما دے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ یہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں۔ انسانوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ حقیقت میں ہماری اپنی نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ان چیزوں کو ہمارے ساتھ نسبت میں جوڑ دیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس نے نسب کو ثابت کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے نکاح کو ثابت کر رکھنا ہے، اس لیے کہ اس نے بتانا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد میری وراثت کس کو ملے گی، اس لیے کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اس بچے کے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ در حقیقت اللہ نے مجھ پر رکھی ہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا بھانجا بھتیجا ہے، اب دیکھ لیجئے اس نے کیا کر لیا، فرق کر دیا، بیٹے کے ساتھ نسبت اور ہو گئی، بھانجے بھتیجے کے ساتھ نسبت اور ہو گئی، تو فرق کی وجہ سے آگے فرق چلیں گے، وراثت میں فرق چلے گا، ہر چیز میں ممکن ہے فرق آ جائے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو کیا یہ اسے موت سے بچا سکتا ہے؟ موت تو پھر بڑی چیز ہے، کیا یہ اسے بیماری سے بچا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فیصلہ جب نافذ ہونا ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس فیصلے کو نافذ فرما دیتے ہیں۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ اللہ کے سامنے بول سکے؟ تو در حقیقت معلوم ہوا کہ وہ جس کو بیٹا، بھانجا اور بھتیجا کہہ رہا تھا وہ اللہ ہی کی چیز تھی، جب اس نے چاہا عنایت فرما دیا، جب چاہا واپس لے لیا۔ یہ انسان کیا پوری دنیا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اور اللہ کسی کو اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے لے سکے، اور خدا سب کو جب قیامت میں موت دے دے گا تو کون ہوگا جو بچا سکے گا؟ اس لیے ملکیت اور مالک ہونا در حقیقت اللہ ہی کی شان ہے، اسی کے لائق ہے، اسی کے زیبا ہے، وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، حقیقی ملکیت اس کی ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ان چیزوں میں ہماری نسبتیں اور ان اشیاء میں تصرف کرنا، کام کرنا، ان کو آگے پیچھے کرنا، ہٹانا، جلانا، کھانا، پینا، ان سب میں اتنا ہی جائز ہے جتنا اصل میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت نہیں دی، ہم ان اشیاء میں وہ تصرف نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ نے لکڑی کے متعلق یہ اجازت دی کہ ہم اسے جلا لیں، اللہ ہی کی اجازت سے جلائی جاتی ہے۔ اللہ نے جس لکڑی کے جلانے کی اجازت نہیں دی وہ نہیں جلائی جا سکتی۔ ایک لکڑی حکومت کی ہے،
حکومت نے درخت لگائے اور ممانعت کر دی کہ اس لکڑی کو نہیں جلایا جائے گا. اب کوئی آدمی چوری کر کے اس کو جلانا چاہتا ہے تو یہ آدمی اللہ کی بھی بغاوت کرتا ہے، حکومت کی بھی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آدمی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ حکومت کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان میں دخل نہ دے. اللہ تعالی نے پھل کھانے کی اجازت دی. اب یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، لیکن اس نے ان پھلوں کو ایک ریڑھی والے کو مالک بنا دیا ہے. اب ریڑھی والے کو ہٹا کر اس کے پھل لوٹ کے لے جانا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو اس لیے اگر کھائے گا یہ لوٹنے والا شخص تو یہ حرام کا کھانا کھائے گا، حرام کے پھل کھائے گا. اسی طرح جانور کا ذبح کرنا ہے، حیوان کو آدمی ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے. اگر اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی تو نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے اللہ کی اجازت اصل ہے. بغیر کسی جرم اور قصور کے خدا کسی کو عذاب دے دے تو وہ کوئی ظلم نہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو بھی اس نے ظلم نہیں کیا، تو ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم اصل میں یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز میں بغیر اس کی اجازت کے اپنا اختیار استعمال کرنا، یہ ہے ظلم. کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، کوئی اور اس کا مالک ہے، اس کی اجازت لیے بغیر اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے. ایک آدمی مکان کا مالک ہے، ایک دوسرا آدمی اس کے مکان میں رہنا چاہتا ہے، ایک دیوار توڑنا چاہتا ہے، ایک دروازے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس نے اصل مالک کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ کرائے پہ ہی کیوں نہ ہو اور کرایہ داری کیوں نہ ہو، اس دروازے کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا دیا، تو یہ ظلم اس نے کیا، کیونکہ وہ جو مکان جس کی ملکیت میں تھا اس کی اجازت ضروری تھی اور اس نے اس سے اجازت نہیں لی. اس لیے ظلم کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مکان میں بغیر اس اصل مالک کی اجازت لیے اپنے اختیار کو استعمال اس نے کر لیا. یہی معاملہ اللہ کے ہاں بھی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں میں انسان کو تھوڑا سا جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو انسان استعمال کرے اور اللہ سے اجازت نہ لے، یا اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہاں پہ اپنے اختیار کو تم نے استعمال نہیں کرنا، انسان مالک کی اجازت کے بغیر اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے یا مالک کی ممانعت کے باوجود اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے، یہ ہے ظلم. نکاح اجازت ہے اور اس اجازت کی وجہ سے ایک خاتون اور مرد کے تعلقات بنتے ہیں، اور اللہ اگر منع فرما دے، جیسے کہ اس نے منع کیا ہے کہ بغیر نکاح کے تم یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو اصل میں مرد اور عورت سب اللہ ہی کے غلام ہیں. یہ اس نے اللہ سے جو اصل مالک ہے، نکاح جو اجازت تھی اس کے لیے بغیر تعلق قائم کر دیا. تو جس نے بھی یہ تعلق قائم کیا اس نے ظلم کیا، اور اس ظلم کی سزا اللہ نے متعین فرما دی. اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز خارج ہے ہی نہیں. کیا انسان، کیا فرشتے، کیا جنات اور کیا شیاطین، اور کیا پتھر اور کیا لکڑیاں، ہر چیز جس میں جان ہے ہمیں نظر آتی ہے اور جس میں جان ہمیں محسوس نہیں ہوتی، سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. اس لیے اللہ جب اجازت دیتا ہے تو چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ اجازت نہیں دیتا تو چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا.
حنفیہ کہتے ہیں اللہ نے تمام اشیاء کے استعمال کو مباح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے جن چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کے بالمقابل دوسرے حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے استعمال سے منع کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ الاشباہ والنظائر میں بڑی تفصیل سے یہ بحث لکھی ہے، کی گئی ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس وقت اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کل کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، تو اب جب دیکھیے جب سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں تو وہ اپنی مخلوق میں، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے سو اپنا اختیار استعمال کرے، اس سے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے؟ بندے سارے کے سارے اس کے تھے ہیں، کیا عام انسان اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب خدا کے ہیں۔ خدا اگر ان سب کو اگر فرض کر لو جہنم میں پھینکنا چاہے تو اللہ کی اپنی چیز ہے، اپنے اختیار کو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور فرعون، نمرود، حامان، شداد اور جتنے بھی ظالم ہیں اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک جتنے بھی یہ ظالم ہوں گے اور کافر ہوں گے، اگر ان کو، یہ سب بھی خدا کی ملکیت ہیں، خدا ہی کے بندے ہیں، اگر اللہ ان کو جنت میں لے جانا چاہے تو یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، جنت بھی اس کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اس میں کون سے ظلم کی بات ہے؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرما دیا ہے اللہ اسے پورا کرے گا، اس لیے اللہ کے کسی فعل کا حقیقت میں ظلم ہونا یہ عقلاً ممکن نہیں، اور ظاہر اور صورت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی فعل، کوئی تصرف اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے دے، لیکن جو ثواب اور عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، یقیناً پورا ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالی کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا، اللہ جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے فرمایا وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں چلے گا۔ اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ پورا کرے گا، لیکن یہ پورا کرنا ہم کہتے ہیں اس نے اپنے اختیار سے پورا کرنا ہے، وہ مجبور نہیں ہوا۔ بس یہ ہے وہ فرق جو گمراہوں کے اور اہل سنت کے درمیان ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اسے پورا کرے گا کیونکہ خدا نے کہہ دیا، وہ مجبور ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہرگز مجبور نہیں ہے، وہ اس وقت بھی اپنے اختیار سے پورا کرے گا، اور جب اس نے وعدہ کیا تھا اس وقت بھی اس کا اپنا اختیار تھا، یعنی یہ کہ اہل ایمان کو اپنی قدرت کاملہ، اپنے اختیار کے ساتھ رحمت کو ملا کر انہیں جنت میں بھیجے گا، کوئی مجبوری نہیں ہے اسے کہ جنت ضرور دے۔ بادشاہ، اس کا وعدہ ہے، اس کا اختیار ہے، کوئی مجبور نہیں ہو گیا۔ اور کوئی کہے کہ اللہ نے اس پہ وعدہ کر لیا اب اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتا، اس کی قدرت بھی ختم ہو گئی، تو معاذ اللہ، یہ بہت ہی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ دوستوں کو جہنم میں ڈال دے اور دشمنوں کو جنت میں بھیج دے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما کیا اور اپنے اختیار سے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا خلاصہ، کہ ہم کہتے ہیں حق تعالی شانہ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایمان والوں کو جہنم میں بھیج دے اور چاہے تو کافروں کو جنت میں بھیج دے، اس کا پورا اختیار ہے۔ اور جب وہ اہل ایمان کو جنت میں بھیجے گا اور اہل کفر کو دوزخ میں بھیجے گا تو اللہ اپنے اختیار کو ہی استعمال فرمائے گا، وہ نہ اس وقت مجبور ہوگا، نہ آج مجبور ہے، نہ کبھی بھی مجبور ہے، مگر یہ کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔
وہ ذات تو ایسی ہے کہ اس کے اختیارات کے سامنے کسی کا اختیار نہیں. وہ جو چاہے اس کائنات میں کرے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیار کو نافذ ہونے سے روک سکے. ماں پرور ام دشمنو مامی کش ام دوست، ہم ہیں جو دشمنوں کی پرورش کرتے ہیں اور ہم ہیں جو دوستوں کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں. جرت کسے کہ جرح کنت در قضائے ماں، کسی کی جرت ہے کہ وہ اس کائنات میں ہمارے فیصلوں پر نقد کرے، ہمارے فیصلوں پر جرح کرے، ہمارے فیصلے پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے؟ جو چاہیں سو کرے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ اپنے پاس سے نہیں بنا لیا اور محض عقل کی بنیاد پر اس کو معاذ اللہ گھڑ نہیں لیا. حدیث میں یہی چیز آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی عقیدے پر چھوڑا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ آج بھی ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم رکھے اور خدا اپنی خوشی کے ساتھ اسی عقیدے پہ حاضر کرے اور اپنے اختیارات اور اپنی خوشی کے ساتھ اسی عقیدے پر جنت میں لے جائے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے. اب آپ دیکھیے اس کی دلیل اس عقیدے کی کہ یہ کتاب و سنت سے لیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس عقیدے کو خود سے عقل سے بنا لیا گیا ہو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت بیان کی محمد ابن کثیر نے، ان سے سفیان نے، اور ان سے ابو سنان نے، اور ان سے وہب ابن خالد ہمسی نے، اور ان سے ابن الدیلمی. یہ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن فیروز، اور یہ دیلمی تابعین میں سے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اتیت علی ابی ابن کعب، میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور ابی ابن کعب رحمۃ رضی اللہ عنہ کا لقب مسلمانوں نے سید المسلمین رکھ لیا تھا، یعنی مسلمانوں کے آقا. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے شاگرد تھے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن سن کے قرآن آگے پڑھانے کی اجازت دی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات کا یہ حال تھا قرآن پڑھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ امتی، میری امت کا سب سے بڑا قاری یہ. ابی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پڑھنے میں ایک حرف میں غلطی کر دی. ایک حرف میں جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابی کو کہیے اللہ نے سلام بھیجا ہے. خدا کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں اس ہستی پہ جسے خود اللہ سلام بھیجے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ نے ایک طرف تو سلام بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے واسطے سے، اور دوسری طرف کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص ایک گمراہی کا عقیدہ لے کے خدا کے پاس آئے. اس لیے وہ عقائد اور وہ اعمال جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تھے، سوچ سمجھ کے ان کے متعلق بات کرنی چاہیے. وہ چنی ہوئی جماعت تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے ان سب کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے کے لیے. تو جو خدا کے چنے ہوئے تھے ان کے متعلق کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں گمراہی آ جائے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عبداللہ ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت له، اور میں نے عرض کیا حضرت وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے. میرے دل میں ایسے وسوسے آنے لگے ہیں تقدیر کے متعلق کہ گویا کہ وہ انکار ہو جائے گا. فحدثنی بشیء،
آپ کچھ بات کریں، لعل اللہ تعالی ان یذہبہ من قلبی، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی آپ کی اس بات کرنے سے جو میرے دل میں خدشات ہیں، تقدیر کے متعلق جو گمراہ کن نظریہ میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے، خدا اسے دور کر دے۔ آپ کی بات سے اللہ تعالی مجھے شفا دے، مجھے سمجھائیں۔ یہ ہے وہ عقیدے کی بات جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہی، اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہی ہے۔ فقالا، انہوں نے فرمایا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواتہ، سنو، اگر اللہ تعالی عذاب دینا چاہیں تمام آسمان والوں کو، فرشتے اور آسمانوں میں اللہ کی جو بھی مخلوق، وہ اہل ارضہ، اور تمام زمین والوں کو، آ گئے نا سارے انسان، جنات، شیاطین، اولیاء اللہ اور ان کے مخالفین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار، ساری زمین والے اور سارے آسمان والے، اگر اللہ چاہے کہ عذبہم، انہیں عذاب دے، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، تو یاد رکھو اللہ اس عذاب دینے کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے آسمانوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے اور عذاب دے دے، تو اس عذاب دینے کے بعد بھی وہ ظالم نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر خدا ان پر رحمت کرنا چاہے، کانت رحمتہ خیر لہم، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، من اعمالہم، لوگوں کے اعمال سے بڑی چیز خدا کی رحمت ہے۔ خدا اپنی رحمت سے انہیں جنت دینا چاہے، مہربانی فرمانا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے اتنی بس عقیدے کی بات، اور کمال کیا ہے ابی رضی اللہ عنہ نے کہ آپ دیکھیے پہلے جملے میں انہوں نے کہا کہ اللہ سارے زمین اور آسمان والوں کو عذاب دینا چاہے اور عذاب دے دے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے ظالم نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق تھی، زمین والے بھی آسمان والے بھی، اور اس نے اپنی ہی مخلوق کے متعلق اپنے فیصلے اور اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ کسی اور کی مخلوق تھوڑا ہی ہے کہ ہم کہیں ظلم ہو گیا، یہ اس کی مخلوق تھی۔ اور دوسرے فقرے میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے دو چیزوں کا اقرار فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ان سب کو خدا جنت میں بھیجنا چاہے اور رحم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو کر سکتا ہے، یہ ہے وہ عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں کافر کو بھی جنت میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، ہاں نہیں بھیجے گا ایک الگ بات ہے، لیکن بھیج سکتا ہے۔ اور دوسرے انہوں نے جو بات ارشاد فرما دی کہ اگر اللہ ان پر رحم کرنا چاہے تو خدا کی رحمت ان تمام ایمان والوں اور کافروں کے اعمال سے بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے تو یہ محض ان کے اعمال نہیں ہے جو انہیں جنت میں لے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے جو انہیں جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر مالک مہربانی کرنا چاہے تو اس مالک کی مہربانیاں لوگوں کے اعمال سے بہت زیادہ اچھی ہیں۔ یہ عقیدے کی بات کہی انہوں نے، اور اس کے بعد دو باتیں اور ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو تم اگر احد پہاڑ کے برابر، عبداللہ ابن فیروز سے کہا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ما قبل اللہ تعالی منک حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ اس سونے کو بھی قبول نہیں کرے گا، احد پہاڑ اتنی خیرات بھی تمہارے کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم خدا کی تقدیر کا ایمان نہیں رکھو گے۔ یہ وہ عقیدہ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ عقیدے کی بات اور عقیدہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امت کو چھوڑ کر دے کر گئے ہیں اور متوارث چلا آ رہا ہے۔ وَتَعْلَمْ، اور دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا اور یاد رکھو عبداللہ، انما اصابک لم یکن لیخطئک،
جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچ گئی یا جو کچھ بھی اچھائی تجھے ملی ہے، جو اچھی چیزیں تجھے پہنچ گئی ہیں، خوشیاں ملی ہیں، ہرگز تجھ سے ہٹ نہیں سکتی تھیں۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور جو چیزیں تجھ سے کھو گئیں، لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وہ تجھے مل نہیں سکتی تھی۔ جتنی خوشیاں اور غم ہیں زندگی میں، یہ سب کے سب تمہیں ملنے ہی تھے۔ یہ تقدیر ہے، تقدیر پہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، مگر اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا اللہ اپنے وعدے کر کے مجبور ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں کوئی مجبور نہیں ہوا، اپنے وعدے کے خلاف کرنا چاہے کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف فرمائے گا نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو چیز تم سے کھو گئی وہ تمہیں مل نہیں سکتی تھی، اور جو مل گئی وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے قبضے میں ہے ساری کی ساری چیزیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ فرما دی، اور دوسری بات دیکھیے، دو باتیں بلکہ ہو گئی، تیسری بات دیکھیے جو انہوں نے کہی، انہوں نے کیسی زبردست بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اور یاد رکھو عبداللہ، اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی چیز پر تمہاری موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ۔ صحیح عقیدہ رکھو۔ اور عبداللہ کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، اور میں پھر آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جیسے آدمی بھی فتویٰ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دیکھتے تھے، سوچتے تھے، سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ عبداللہ نے فتویٰ دیا ہے، اگر یہ فتویٰ نہیں ہے صحیح تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس پہ عمل کیسے کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ کسی آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ کہہ دیا کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں، تو فرمایا عبداللہ کا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے بتایا، اور باتوں باتوں میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں شخص تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں مسئلہ بیان کیا، فتویٰ دیا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بحث کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، لیکن نام ان کے ذہن میں رہا، اور وہ شخص جب کوفہ سے مدینہ منورہ آیا کسی موقع پہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم وہی تو نہیں ہو جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتوے میں بحث کر رہا تھا، کسی معاملے میں جھگڑ رہا تھا؟ اس نے کہا وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھایا، اسے دے مارا، اور فرمایا تمہاری اتنی ہمت؟ مراد یہ تھی کہ تمہارا علم ہی کتنا ہے جو ابن مسعود سے بحث کرنے چلے۔ کاش کہ اب ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ دیکھتے اس امت کو کہ جس کو 10 صفحے نہیں پڑھنے آتے سیدھے، اور جس نے پوری زندگی میں 5000 کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ بھی دین کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ حیرت ہے، جہالت نے دامن پکڑ لیا ہے اس امت کا، اور عمومی طور پر ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں 10,000 کتابیں نہیں پڑھی، 10,000 تو پھر ہو جائیں گی زیادہ، 5,000 کتابیں نہیں پڑھی، اور یہ لوگ بھی قومی مسائل میں، دین کے مسائل میں، طب کے مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں۔ جس بچے کو تھرمامیٹر پکڑ کے بخار چیک کرنا نہیں آتا پیشنٹ کا، وہ بھی اگر آپ سوچئے یہ کہنے لگے کہ اس مریض کو یہ دوائی دو اور یہ نہ دو، تو سوائے اس کے کہ اس کی عقل پہ ہنسی آئے یا یہ کہ افسوس ہو، اور کیا کیا جا سکتا؟ بالکل ٹھیک اسی طرح جس کو دین میں 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی وہ بھی فتویٰ دیتا ہے۔ ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن فیروز کہتے ہیں میں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے، فقال مثل ذلك،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھیک وہی بات کہی جو مجھے ابی بن کعب نے کہی تھی. قال ثم اتيت حذیفہ بن الیمان، پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی کہی. 3 صحابی ہو گئے. قال ثم اتيت زید بن ثابت فحدثني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اور میں پھر آیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کہی حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے، پھر یہی عقیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دہرایا، پھر یہی عقیدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو بات ہی ختم کر دی. انہوں نے ان تینوں کے اپنے فتووں کے بعد انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو پہلے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بس سیدھی سادھی عقیدے کی بات اپنی بیان کر دی، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی بڑھ کر بات کہہ دی. انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا. یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیں رکھنا ہے. ابی بن کعب، حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے تو اپنے بات ارشاد فرمائی، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر دی. یہی بالکل بات تو بالکل یہی ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل آئی ہے سنن ابن ماجہ میں. تقدیر کا مسئلہ ہے، وہاں کی حدیث بھی بتا دیتے ہیں. ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے انہوں نے وہاں پر باب باندھا ہے فی القدر، مقدمے میں. ابن ماجہ نے پورا مقدمہ اپنی کتاب کا جو لکھا ہے اس مقدمے میں انہوں نے یہ بات بیان کیا، اور مقدمہ گویا کتاب ان کی شروع ہوئی ہے، اور ان کا مقدمہ کتاب الطہارت سے پہلے ہے. طہارت کی جو سنتیں اور جو چیزیں ہیں اس سے پہلے انہوں نے مقدمے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ حدیث لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے علی بن محمد نے بیان کیا، ان سے حدیث بیان کی اسحاق ابن سلیمان نے، اور ان سے حدیث بیان کی ابو سنان نے، اور آخر پہ وہی ابن الدیلمی. اور ابن دیلمی جو ہیں عبداللہ ابن فیروز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر. یہ ابو داؤد کے اور ان کے الفاظ میں فرق ہے نا تھوڑا سا، اور یہاں زیادہ الفاظ ہیں، اس لیے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا عبداللہ نے کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق خلش پیدا ہو گئی، یعنی میں اس کا انکار کر دوں، اقرار کرتا ہوں تو اس میں یہ شبہات ہیں. خشیت ان یفسد علی دینی و امری، اور مجھے خوف لگا، ڈر محسوس ہوا کہ یہ وسوسے اور تقدیر کے خلاف یہ باتیں کہیں ایسے نہ ہو میرا دین تباہ ہو جائے، میرا عقیدہ بگڑ جائے. وہ امری، اور جس دین پہ میں قائم ہوں میں اس سے ہٹ جاؤں. اتنی فکر تھی دین کی اور عقیدے کو بچانے کی. فأتیت ابی بن کعب، میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ابو منذر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. انہ قد وقع فی نفسی شیء من ھذا القدر، تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات جنم لے رہے ہیں. فخشیت علی دینی و امری، اور مجھے کھٹک لگ گئی ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے اس اسلام کے بارے میں کہ کہیں میں اس سے پھر نہ جاؤں. فحدثنی من ذلک بشیء لعل اللہ ان ینفعنی بہ، آپ مجھ سے کچھ بات ارشاد فرما دیجئے، ممکن ہے اللہ تعالی مجھے اس بات سے نفع دیں اور میرے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. فقال، ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم،
اگر اللہ سارے آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو جہنم میں جھونک دے، عذاب دے، تو دیکھو وہ عذاب دینے کے باوجود ظالم نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ ان آسمان اور زمین والوں پر مہربانی کرے اور زمین میں جتنے کافر و گمراہ ہیں سب کو معاف فرما دے، لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، تو لوگوں کے اعمال سے زیادہ بڑی چیز خدا کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ان سب چیزوں پر غالب۔ یہ عقیدہ بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا، اور یاد رکھو اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہو جتنا احد پہاڑ ہے، یا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے، یا یہ کہا تھا کہ مثل جبل احد تنفقه فی سبیل اللہ، تمہارے پاس اتنا کچھ ہو، سونے کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھا ہے محدثین کیسے احتیاط کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر احتیاط کرتے ہیں۔ یا تو یہ کہا کہ تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، یا یہ فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا کوئی چیز ہو، مال ہو، اور تم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دو، ما قبل منک حتی تؤمن بالقدر، تو وہ اللہ کے ہاں ثواب کا باعث نہیں بنے گا، تمہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب تک کہ تمہارا عقیدہ درست نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں۔ ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، اسکول بنائے جا رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود اور انسانیت کے نام کا پرچار ہو رہا ہے، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ما قبل منک حتی تؤمن بالقدر، انہوں نے کہا یہ تمہاری ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم خدا کی تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور وہ یہ ہے کہ فتعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، یاد رکھو جو خوشیاں اور جو راحتیں اور سکھ تمہیں ملنے تھے وہ ہرگز تم سے نہیں ہٹ سکتے تھے، کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیزیں تمہاری زندگی میں کھو گئیں، جو دکھ، پریشانیاں اور تکالیف آنی ہیں، وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا، اور اگر اس تقدیر کے عقیدے کے علاوہ کسی چیز پر تمہاری موت آئی نا تو یاد رکھنا عبداللہ دخلت النار، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ أَخِي عبد اللہ ابن مسعود فَتَسْأَلَهُ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم میرے دوسرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور یہ بات ان سے بھی پوچھ لو۔ ابو داؤد میں مختصر ہے، وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت نے مجھے بھیجا، اور نہ ہی وہاں یہ فکرہ ہے، یہ فکرہ ابن ماجہ میں آ گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حدیث کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے اس حدیث کے سارے طریقوں کا علم نہ ہو کہ کہاں پر اس حدیث کی مزید تفصیل آ گئی ہے، کہاں پر مختصر آ گئی ہے، کہاں پر کون سا جملہ زیادہ آ گیا ہے، کہاں کون سا لفظ کم ہے۔ یہ سب چیزیں جب تک علم میں نہ ہو تب تک یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ حدیث حدیث حدیث، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حدیث کا علم کوئی معمولی چیز نہیں، سب طرف نظر ہونی چاہیے۔ یہاں یہ جملہ زیادہ آ گیا کہ ابی رضی اللہ عنہ نے اپنے عقیدے کا اظہار بھی فرما دیا اور نصیحت بھی کر دی، اور فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ ساتھ تم جاؤ میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے بھی سوال کر لو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی تو مجلس اور صحبت میں اتنی برکت تھی کہ جاتے ہی شکوک و شبہات گویا کہ زائل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے متعلق ایک مرتبہ یہ گواہی دی اور فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر نہیں ہے، ذرہ برابر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، یہ عبداللہ ہے۔ 4000 سے زیادہ شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی کون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے اور کوفہ دارالخلافہ بنا
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شہر میں علماء کا امتحان لیا اور صبح بیٹھے وہ امتحان لینے، اور ظہر کے وقت وہ فارغ ہوئے اور بے اختیار امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عبداللہ کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے کوفہ کو علم سے بھر دیا، علم کے نور سے منور کر دیا، جس کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور جس کی قبر کے لیے یہ شخص کس مقام کا آدمی تھا، انہوں نے اسی لیے بھیجا ابی رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم جاؤ میرے بھائی عبداللہ کے پاس، ابن مسعود کے پاس، اور ابن مسعود سے جا کر بھی یہ بات کہو۔ فأتیت عبداللہ، فیروز کہتے ہیں، ابن فیروز عبداللہ بن فیروز دیلمی وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور میں نے ان سے ذکر کیا فذکر مثل ما قال ابی، تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی بات کہی جو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عقیدہ بیان کیا، عقیدے کے بعد انہیں کہا کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو گے نا تو جب تک تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا مارے جاؤ گے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو عمل کی زندگی میں مصائب، دکھ اور پریشانیوں میں دل ہار نہ دینا، یہ عقیدہ پکا رکھنا، مضبوط رکھنا کہ یہ ہونا ہی تھا، حق تعالی شانہ نے اسے طے فرما دیا تھا، اور اللہ کی ذات جس طرح اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے افعال پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس کی ذات حق ہے اور اس کے افعال برسر حق ہے۔ جو چاہے سو کرے، ساری مخلوق اس کی ہے، سارا اختیار اس کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میری بات سنی اور مجھ سے فرمایا ویسے ہی وہی عقیدے کی بات جو ابی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے کیا کہا وقال علی، اور عبداللہ کہنے لگے ولا علیک ان تاتی حذیفہ، کوئی حرج نہیں ہے، تم جاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو جو ابی نے کہا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، تو میں آیا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا ان سے، بہت محبت تھی ان سے، اور یہ وہ ہیں کہ اس ایک شخص کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دی تھی۔ اکیلے آدمی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس کی گواہی دو کے برابر تھی، اتنے سچے آدمی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، یہ تیسرے صحابی ہوئے، اور میں نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے مثل ما قالا، تو انہوں نے وہی بات کہی جو ان دو حضرات نے کہی تھی۔ یہ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، اور یہ زید بن ثابت وہ ہیں جنہیں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے، اور یہ جو قرآن کریم آج ہمارے آپ کے پاس ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر جب لکھوانا شروع کیا تھا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی کو بلایا تھا کہ قرآن پاک کے کاتب ہیں۔ یہ سب جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اگر ان کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں تھے نا تو پھر کوئی اسلام دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، بس ایمان ہے ہی وہ جو کچھ کہ ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا زید بن ثابت کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ چوتھے آ گئے، تو وہ کہتے ہیں میں زید رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے دل میں ایسے ایسے شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا، فقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید رضی اللہ عنہ تو صراحت کر دی، بالکل وضاحت کر دی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم، اللہ اگر چاہے کہ تمام آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ یہ عذاب دے سکتا ہے، اور عذاب دینے کے باوجود وہ غیر ظالم لہم، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ
اور اگر اللہ مہربانی کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت لوگوں کے تمام اعمال، کفر، ایمان، شرک، تقوی، اچھی باتیں، بری باتیں، نیکیاں اور برائیاں، تمام چیزوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا ملے اور تم خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ یا پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا، سونے کا لفظ تو نہیں بلکہ یہ فرمایا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر مال تم خدا کی راہ میں خرچ کر دو، ما قبلہ منکا، یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی، حتیٰ تؤمن بالقدر کلہ، یہاں تک کہ تم خدا کی ساری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ یہ ہے کہ فَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، کہ جو چیز تمہیں ملنی تھی، خوشی اور سکھ اور اچھی چیزیں، وہ ہٹ نہیں سکتی تھیں، اور جو چیزیں تمہیں نقصان اور تکلیف اور پریشانی پہنچنی تھی وہ بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ، اور یاد رکھو عبداللہ، اگر اس عقیدے کے علاوہ تم نے کسی عقیدے پر موت آئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ ہے وہ عقیدے کی بات جو ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہی۔ سب سے پہلے تو وہی رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اور تیسرے صحابی حضرت حذیفہ، اور چوتھے زید بن ثابت، اور پانچویں خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے یہی بات بیان کی۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو آج اس نشست کا موضوع تھا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تعالی شانہ اپنی ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے، جہنم میں بھیج دے، تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ ظالم نہیں ہے، مگر وہ ایسے کرے گا نہیں۔ اور اسی عقیدے کو اللہ نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی۔ عقائد کتاب و سنت سے بیان ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے بیان ہوتے ہیں، حدیث متواتر ان کے پیچھے ہوتی ہے، اور قرآن کی نصوص ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس بات کو 109 نمبر آیت سے شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو علیہم الصلوۃ والسلام، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ تمام رسولوں سے علیہم الصلوۃ والسلام قیامت کے دن میں پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تھا تمہیں، تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اور پھر یہاں سے شروع کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک نبی کے حالات بیان کیے، اور وہ نبی اللہ کے نبی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، وعلی والدتک، اور تیری ماں پر جو انعامات ہم نے تمہاری والدہ پہ کیے تھے، جو احسانات، ان کو یاد کرو۔ اور پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو، ہم دونوں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لو، ہم دونوں کو اپنا خدا مانو؟ کہاں اٹھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس جلال اور روب سے اور اس طرح سے تخاطب سے، اور
گویا کہ ہاتھ جوڑ کے جسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیں گے اور عرض کریں گے سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اے خدا تو اس سے بلند و بالا ہے۔ ایک جواب، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھ کو نہیں بناتا کہ میں وہ بات لوگوں سے کہوں، وہ عقیدہ کہوں جو مجھ کو نہیں پہنچتا، اللہ یہ میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں لوگوں سے وہ بات کہتا، انہیں اس عقیدے کی تبلیغ کرتا، تعلیم دیتا جو سرے سے درست ہی نہیں تھا۔ تیسرا جواب، ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے لوگوں کو یہ عقیدہ سکھایا تھا تو آپ کو تو علم ہے ہی، تجھ کو تو معلوم ہوگا، یعنی اللہ یقیناً میں نے نہیں سکھایا، تیرے علم میں ہے کہ میں نے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی۔ یہ جتنے مجھے اور میری والدہ کو تیرا شریک بناتے رہے ہیں، اے خدا میں نے کبھی دنیا میں یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ چوتھا جواب، تعلم ما فی نفسی، اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں گزرتا ہے، اللہ اسے بھی آپ جانتے ہیں، یعنی میرے دل میں وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں لوگوں کو کبھی تیرے شرک کی تعلیم دوں اور لوگوں کو کہوں کہ مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو تیرا شریک بنا لیں۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔ آج کے دن کیا جلال ہے، اور آج کے دن طب مبارک میں کیا آ رہا ہے، اور آج کے دن مسیح اور اس کی ماں کے متعلق کیا فیصلے ہونے ہیں۔ ولا عالم ما فی نفسک، اللہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں نہیں جانتا۔ پانچواں جواب، انک انت علام الغیوب، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتیں تیرے ہی علم میں ہیں، تو ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب سوال ہوگا تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اف کر سکے، یہ 5 باتیں عرض کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اس کی معرفت جتنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے نصیب کسی کو نہیں ہوتی۔ بار بار اپنی پاکی پیش کر رہے ہیں کہ خدایا میں نے نہیں کہا، اللہ میں نے بالکل نہیں ایسی بات کہی تھی، اللہ اور اگر کہی تھی تو آپ کے علم میں تو ہوگا، یعنی یقینی طور پر نہیں کی، اور اللہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، آج جو کچھ میرے دل میں تو اس کا وسوسہ بھی نہیں گزرا، مگر جو آج آپ کے جی میں ہے میں نہیں جانتا، اور اللہ غیب کی باتیں تو ہی جانتا ہے۔ چھٹا جواب، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے لوگوں سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، بس انہیں وہی تعلیم دیتا رہا ہوں، ما امرتنی بہی، اللہ جس کا آپ نے حکم دیا تھا، جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں لوگوں سے وہی کہتا رہا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس وقت تک کے لیے جب تک میں دنیا میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے بھر لیا، اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ آپ ہی کو خبر تھی، اللہ آپ ہی جانتے ہیں پھر میرے بعد لوگوں نے میرے نام پہ کیا کیا گمراہیاں پھیلائیں۔ وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے تو باخبر ہے۔ یہ اپنی معذرتیں پیش کرنے کے بعد اب آئی عقیدے کے بعد، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اللہ اس شرک کے باوجود تو نے معاف فرما دے، فانک انت العزیز الحکیم، اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ بولے گا اور کہے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن ایسا ہے کہ جو لوگ سچ بولتے رہے، جو سچائی کی گواہی دیتے رہے، جن کا عقیدہ درست تھا، آج ان کی وہ سچائیاں ان کے کام آئیں گی۔ دیکھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو اے مالک یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے خدا ہیں،
آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اس شرک کے باوجود اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیری حکمت کا تقاضا ہوگا معاف کرنا تو معاف فرما دے گا، اور جو تو انہیں عذاب دے گا وہ بھی تیری حکمت ہے، تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے، اور رحمت تیری کہ معاف کر دے۔ پروردگار یہ اپنی قدرت اور اختیار سے معاف کرنا ہے۔ مجرم اللہ کے قبضے سے بھاگ نہیں سکتے، اور دوست خدا کی رحمت کے علاوہ کون سی چیز ہوگی جو انہیں جنت میں لے جائے گی؟ اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام نے جو عزیز اور حکیم اللہ کی دو صفات بیان کی ہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کی یہ مجھے جو تیرا شریک بناتے اور میری والدہ صاحبہ کو جو تیرا شریک ٹھہراتے رہے ہیں، اے خدا ان کی بھی آج تو مغفرت کرنا چاہے تو یہ معافی تیری قدرت میں داخل ہے، عین حکمت اور ثواب ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو پہلے بھی تھا اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتی ہیں، ان آیات میں زور دیکھیے، اور ان آیات میں اللہ کا جلال اور مسیح علیہ السلام کی عاجزی کا ایک منظر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوئے اور سورہ مائدہ پہ جب پہنچے تلاوت فرماتے ہوئے، اور جب اس آیت کو پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ سب آپ کے بندے ہیں، مجرم ہوں گے، عذاب پہنچے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اللہ اس شرک کے جرم کے باوجود آپ معاف کرنا چاہیں تو اللہ آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار نماز میں دہراتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، بار بار یہ پڑھتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ بندے تیرے ہی ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے۔ اس لیے صاف عقیدے کی بات جو تمام گمراہوں سے ہٹ کے اہل سنت والجماعت نے کہی، وہ سیدھی سادی بات، انہوں نے کہا اللہ ان سب کو عذاب دینا چاہے تو وہ مالک بھی ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اس لیے کوئی ظلم نہیں کیا، اور سب کو معاف کر دینا چاہے تو اس کی رحمت لوگوں کے اعمال سے بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے جو لوگوں کو جنت میں ڈھانپ کر لے جائے گی۔ تقدیر کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے، وہ اپنے مقام پہ آئے گا انشاءاللہ، مگر یہ ایک عقیدے کی بات بیان کرنا ضروری تھی، متقدمین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور اس کے بعد بھی مسلسل لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو یہاں پر بیان وضاحت کے ساتھ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اسی پہ مجھے موت دے اور اسی پہ مجھے اپنے حضور میں اپنی خوشی کے ساتھ حاضر کرے۔